نے کہا وادی غیر ذی زرع کے اندر جا کے چھوڑو، سر تسلیم کم ہے، کوئی سوال نہیں کیا وہاں پہ کھائیں گے کیا، وہاں پہ پیئیں گے کیا۔ اے میرے رب، یہ تو مجھے میرے بڑھاپے کا ایک میرا کھلونا ہے، میری زندگی ہے، اسی کے ساتھ میری ساری کائنات ہے۔ 82 سال کے بوڑھے کو آپ نے اولاد دی، کوئی ہیل و حجت، کوئی سوال نہیں، حکم ہوا چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے، پھر حکم ہوا اب اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دیا۔ حکم ہوتا ہے مصر چلے جاؤ، مصر چلے گئے۔ حکم ہوتا ہے فلسطین چلے جاؤ، فلسطین چلے گئے۔ حکم ہوتا ہے بیت اللہ کو بنا دو، بیت اللہ کو بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں خلیل ہونا، یعنی ایسے عاشق، ایسے محبوب جو اپنی ساری آرزوؤں کو، ساری تمناؤں کو اپنے محبوب کے لیے لٹا دیتا ہے، محبوب کے کسی حکم پر سوال نہیں کرتا۔ یہ مقام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے اسی مزاج کے مطابق کہ جیسے میں نے مانا آپ بھی مان لیجئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا تجربہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، اللہ سے بولے، اللہ سے باتیں کی۔ چونکہ اللہ سے باتیں کرنے کا مزاج تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے۔ ایک اور بات مفسرین میں یہاں پہ بڑی عجیب لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی، قال ربی، اے میرے رب، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا دیدار کروائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے دیدار کی حرارت، میرے دیدار کا نور برداشت کر پائیں۔ جب آپ کو اللہ جنت میں لے جائے گا، پھر ہمارا سٹرکچر تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی جائے گی، یہ حضور کی بھی زیارت کریں گی، انبیاء کی بھی زیارت کریں گی، اور پھر یہ اللہ کی بھی زیارت کریں گی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کے اندر ان آنکھوں میں اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کا دیدار کر پائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور صورتحال یہ بتلاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، موسیٰ علیہ السلام کا دل کر رہا تھا کہ اگرچہ میں اپنے رب کو تو نہیں دیکھ سکا دنیا کے اندر، لیکن اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس چہرے کو دیکھ لوں، ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو میرے رب کو دیکھ کے آئے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ حضور جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی اس خواہش کی دلی تسکین کرتے تھے۔ اس نے ان آنکھوں نے رب العالمین کو دیکھا ہے، اور ان آنکھوں اور اس چہرے کی زیارت کو میں کر لیتا ہوں۔ اور پھر یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشاء کے بعد شروع ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، اور ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، اور فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس واقعے کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح رات میں اللہ نے مجھے یہ سارا معاملہ دکھایا، اور پھر یہ بات مکہ میں پھیلتی ہے، اور یہ بات ابو جہل کے کان میں پہنچتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں مجھے اللہ نے سفر کروایا ہے۔ تو پھر ابو جہل کو جہالت والے دماغ کے اندر وہی جاہلانہ سوچ اسے وہ سوچتی ہے، اور وہ اٹھتے ہیں، اور وہ ابو بکر کے پاس، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، اور کہتے ہیں اے ابو بکر، ہنس رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے جیسے تنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو مکے سے میں نے سفر کیا، مدینہ منورہ کا، وہاں سے سفر کیا بیت المقدس کا، وہاں